پہلے تو یہ فرمائیں بیرسٹر صاحب کہ یہ نئے چیف جسٹس کا نئے طریقہ کار سے ایک تقرر ہوا ہے۔ پہلے ایک طریقہ کار تھا، حکومت نامزد کرتی تھی، پھر سینیارٹی کا اصول آیا، اب ایک نیا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یہ کس قدر مفید ہوگا اور جسٹس آفریدی کی جو سپریم کورٹ ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ تھینک یو ویری مچ۔ دنیا میں مختلف طریقے آزمائے گئے ہیں، چونکہ انسانی دنیا ہے، پرفیکٹ تو ہے نہیں یہ، تو دنیا نے مختلف طریقے اختیار کیے، ہم نے بھی مختلف کیے۔ پہلے 1947 سے لے کر 1998 تک ایگزیکٹو لگاتی رہی چیف جسٹس کو، اس کے بعد سینیارٹی پرنسپل لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن آیا، 18ویں ترمیم نے ہم نے اس کو سینئر موسٹ کر دیا۔ اب ہم نے اندازہ ہوا کہ سینئر موسٹ میں ثاقب نثار صاحب کا تجربہ اچھا نہیں رہا، کھوسا صاحب کا تجربہ اچھا نہیں رہا، بندیال صاحب کا تجربہ اچھا نہیں رہا، اور ایسا بھی ہوا کہ 3 جج پنجاب کے بیٹھ گئے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دی تھی جس میں باقی صوبوں کو اثر پڑتا تھا، اور کچھ جج 14 دن کے لیے آ گئے، کوئی 1 مہینے کے لیے آ گئے۔ اور پچھلے 10 سال میں مستقل اخبارات میں لکھ رہا ہوں کہ جو سوورینٹی آف پارلیمنٹ ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ پارلیمان لا بناتی تھی اور اس کو ایک کراچی میں جج بیٹھ کے ختم کر دیتا تھا، اسی طریقے سے پرائم منسٹر کو نکالنا، سزائیں دینا، تو یہ پوری چیزیں اس بات پہ نتیجہ آ کے نکلا کہ جی ہمیں کوئی ریفارم کرنی چاہیے۔ اور اب بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دونوں باتیں ہیں، یہ طریقہ پہلے سے غالباً بہتر ہے لیکن انسانی طریقہ ہے، اس لیے کہ اس میں ڈیموکریٹک کنٹرول کی طرف ہم گئے ہیں جو دنیا کی ویسٹرن کنٹریز کا ماڈل ہے، امریکن سینٹ کا ہے اور ممالک ہے، اس طرف ہم چلے گئے ہیں۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ججز تو آلریڈی نیچے سے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، فرسٹ 3 میں سے لینا ہے، سیکٹری لگتے ہیں تو 3 کا پینل جاتا ہے، آرمی چیف لگتا ہے تو 3 کا پینل جاتا ہے، ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے سپریم کورٹ نے رول بنا دیے، تو اس پیرٹی پہ ہم جا رہے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ اصل مسئلہ بدقسمتی سے پاکستان میں افراد نہیں ہیں، ادارے نہیں ہیں۔ انگلش کامن لاء میں ایک مشہور فقرہ ہے کہ ایک ہوتی تھی کورٹ آف کامن لا، ایک کورٹ آف ایکویٹی۔ کورٹ آف ایکویٹی کے پرنسپل طے نہیں تھے اور وہ کہتے تھے ایکویٹی ویریز ود دی فٹ آف چانسلر۔ چانسلر ہوتا تھا چیف جسٹس آف کورٹ آف ایکویٹی، مطلب یہ ہے کہ ایکویٹی کی کورٹ کا جو چیف جسٹس تھا اس کی مرضی کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، ایک فیصلہ اگلا آیا تو بدل گیا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے یہی رہا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے بندیال کورٹ، اس لیے کہا جاتا ہے ثاقب نثار کورٹ، اس لیے کہا جاتا ہے چودھری افتخار کورٹ۔ اب اللہ کرے کہ یہ جو آدمی ہے، اب آپ نے مجھ سے زیادہ آپ کا علم و تجربہ ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 10-15 سال میں جب وہ بینچ میں ہیں نہ وہ کسی کنٹروورسی کا حصہ بنے ہیں، اور ٹو بی آنسٹ پچھلے 5-6 ماہ میں جو میجر پولیٹیکل فیصلے آئے ہیں ان میں انہوں نے گورنمنٹ کے حق میں ووٹ نہیں دیا، وہ ان میں مخالف مطلب ووٹ دینے والوں میں تھے، لیکن ہم نے کسی نے ان پہ اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ بولتے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ ججوں کی طرح کورٹ میں بیہیو کرتے ہیں، رائے کا ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بہت ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنے آپ کو، منصور علی شاہ صاحب بھی اچھے تھے، میں تو ان کا بھی مداح ہوں، ہمارے تعلقدار ہیں، سارے تعلقدار، مراد یہ کہ ہم وکیل ہیں ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو وہ بھی بن جاتے تو مجھے بطور سٹیزن کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور یہ بہرحال اب بن گئے ہیں کولیکٹیو وزڈم سے۔ یہ آدمی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں اگر مثال دوں آپ کو، ناصر الملک کی طرح چلے گا۔ اچھا، ناصر الملک ہمارے چیف جسٹس گزرے ہیں جس پہ ہمیں بھی اعتبار تھا، پیپل پارٹی کو بھی اعتبار تھا اور پی ٹی آئی کو بھی اعتبار تھا۔ آپ حیران تھے جب ہم نے الیکشن کمیشن بنایا تھا، عمران خان سے ہماری جب مذاکرات ہوتے تھے تو خان صاحب مطالبہ کرتا تھا کہ یہ چیف جسٹس ناصر الملک الیکشن کمیشن کی انکوائری جو ہے الیکشن کی وہ اس کو ہولڈ کرے، ہم مان گئے، ہمیں بھی اعتبار تھا۔ وہ پاکستان کے انٹرم پرائم منسٹر ہے، لوگوں نے اعتراض نہیں کیا۔ آفریدی صاحب کے اوپر میرا اپنا خیال یہ ہے، ان کا مزاج ان جیسا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا غیر ضروری کاموں میں سپریم کورٹ الجھ کر کیا عوام کے ریلیف نہیں دے گی؟ پچھلے 5 سال میں 50% ٹائم سپریم کورٹ کا لگ رہا ہے ان معاملات میں جو پولیٹیکل نیچر کے ہیں، چاہے ہم لے گئے چاہے ہمارے مخالف لے گئے، نقصان کس کا؟ وہ عوام کا نہیں، لیکن بیرسٹر صاحب اس میں سر اس میں قصور تو پھر سیاست دانوں کا ہوا جو اپنے مسائل خود طے کرنے کی بجائے بالکل ہے، میں تو انکار نہیں کرتا، بنتے ہیں، وہ بیچارے کیا کریں، ان کے پاس جب کیس آئے گا تو سنیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشلائزیشن آف دا پالیٹکس
اور پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری ہوئی ہے. ہم نے غلطیاں کی ہیں. میں ان لوگوں میں اعلان کہتا رہا, ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل معاملات ہمیں آپس میں بیٹھ کے حل کرنے چاہیے. اگر ہم نے کیا ہے تو غلط کیا ہے, ہمیں بھی عقل کرنی چاہیے. اور بہت زیادہ ریئلائزیشن ہماری بڑی پارٹیوں میں تو ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. دونوں اصطلاحیں ہیں آج کل ماڈرن. اگر آپ کتاب پڑھیں گے نا انگلینڈ میں, امریکہ میں جو پاکستان پہ لکھی جاتی ہے, وہ یہی کہتے ہیں جوڈیشلائزیشن آف دا پالیٹکس. اینڈ دوسری طرف کیا ہے پولیٹیسائزیشن آف دا جوڈیشری. یہ دونوں غلط ہیں, ہمیں سیکھنا ہے اس کام سے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں, ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. جب 184 کی پٹیشن جاتی ہے, پاکستان کے آئین میں جو سیکشن ہے یہ ڈٹو کاپی ہے آرٹیکل 32 آف انڈیا کا. میں نے ابھی ریسرچ کی ہے, وہ آئین بنا ہے 52 کے قریب. 52 سے آج تک کوئی 42 کے قریب پٹیشنز ہیں. ہمارے یہاں 2011 میں ایک سال میں 42 پٹیشن چودھری افتخار نے لے لی. بابا یہی ایک ہی ملک ہے نا, ایک ہی کلچر ہے نا, ایک ہی سماج ہے نا ہمارا مسلم. بیرسٹر صاحب معاملہ یہ ہے, آپ نے پولیٹیسائزیشن آف دی جوڈیشری کی بات کی ہے یا جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کر لیں. اب آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کر دی ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے طور پہ موجود ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے اور ججز کے پاس ایک بہت آسانی کے ساتھ ان کے پاس ایک ٹول آ گیا ہے کہ وہ جس کیس کو چاہیں آئینی بینچ کی طرف ریفر کر دیں, اور آئینی بینچ میں اتنی سخت ہوگی یہ کیسز ان کے پاس جاتے جائیں اور وہ اس کے فوراً فیصلے کرتے جائیں اور بیک لاگ نہیں ہوگا اور عام لوگوں کو انصاف ملتا رہے گا؟ دیکھیے سپریم کورٹ میں زیادہ کیسز کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہیں جائیں گے, ہائی کورٹس میں جائیں گے. میری ذاتی رائے میں, اب میں تھوڑا ایسی بات کرنے لگا ہوں جو شاید میری پارٹی خوش نہ ہو, میری ذاتی رائے میں اس ترمیم میں ایک نقص ہے. وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن کانسٹیٹیوشنل پوری کی پوری ختم نہیں کی گئی. 199 جو سیکشن ہے وہ آدھا جو ہے وہ ابھی نارمل ہائی کورٹ کے پاس رہ گیا ہے, اور آدھا جو ہے رہ گیا ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کے پاس. وہ سال ذرا گیو اینڈ ٹیک تھی پولیٹیکل پارٹیز کی. وہ ہم ملک کا کولیکٹیو وزڈم پہ ہم اعتراض تو نہیں کر رہے, لیکن ہم بتا رہے ہیں قانون دان کہ وہاں مسائل پیش آتے رہیں گے. سپریم کورٹ میں ایسا کام نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہے سپریم کورٹ میں پہلے بھی کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے کیسز کم آتے تھے, لیکن ججز اس کو لمبا بہت کرتے تھے. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, ابھی کانسٹیٹیوشنلٹی آف نیب لا چیلنج ہوئی, 90 ہیئرنگ کی گئی. بھائی دنیا میں ہم بھی قانون دان ہیں, دنیا میں کہاں اتنی ہیئرنگ ہوتی ہیں. اب آپ بھی ماشاءاللہ بڑے دانشور ہیں. ارشاد صاحب تو ہمارے انڈائریکٹلی استادوں میں شامل ہیں, ہم تو 50-20 سال سے ان کو پڑھ رہے ہیں. شکریہ. حقانی صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, میں اس وقت ان کو پڑھ رہا ہوں. وہاں نہیں ہوتا. امریکی سپریم کورٹ 9 منٹ دیتی ہے, 10 منٹ نہیں دیتی. ہمارے ججوں کا جو پولیٹیکل رویہ ہے نا, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا, آپ یہ ترمیم کریں کوئی اور کرے, ختم نہیں ہوگا. دنیا پوری نے سسٹم بنا دی ہیں کہ آپ نے یوں آرگومنٹ کرنے ہیں, یوں لکھ کے دینے ہیں, جج یوں کریں گے. جج آپ آئے نا ذرا سپریم کورٹ میں جج اور وکیل کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. وکیل بول ہی نہیں سکتا بدقسمتی سے. کچھ جج بہت اچھے ہیں, جج افریدی بالکل نہیں بولتا, منصور علی شاہ نہیں بولتا, یہ دونوں بڑے اچھے جج ہیں. اور بھی جج نہیں بولتے. بعض جج تو جو خاص طور پہ اللہ معاف کرے جو چلے گئے ہیں, اب بہت بہتر لاٹ ہے ٹو بی آنیسٹ, جو چلے گئے ہیں وہ بولنے نہیں دیتے. ڈیبیٹ چل رہی ہے, کیا ہیئرنگ ہوگی. چلے گئے